اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کیا ہے؟ توحید۔ توحید یعنی مطلب کیا؟ توحید بولتے ہیں، توحید کیا ہے؟ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے ماننا، دل سے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ زبان سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر، لیکن جب وہ اپنے ساتھی کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم محمد کے ساتھ ملے تھے، ان کا کلمہ اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ ہم ان کا بعد میں مذاق اڑائے، بعد میں۔ اسی لیے توحید کا مطلب ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، دل سے بھی مانے اور ساتھ میں زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ نماز مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلے فرض کیا گیا تھا، مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلے، اور جتنے بھی چیز مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے وہ کہاں فرض کیا گیا ہے؟ زمین پر۔ کہاں؟ لیکن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو کہاں دیا گیا؟ عرش پہ دیا گیا ہے۔ تو نماز سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا، اس لیے یہ بنیاد کی کما ارکان ہے، دوسرا ارکان ہے، کما دوسرا ارکان ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ آپ دیکھو ہمارے قوم کے اندر امیر بھی ہے، غریب بھی ہے نا، امیر بھی اور غریب بھی ہے، اسی لیے جو امیر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے مال کا زکوٰۃ دو تاکہ جو غریب ہے وہ 2 وقت کے کھانا کھا سکے، اس لیے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ روزہ۔ چوتھا روزہ۔ اب روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب اللہ نے لیا ہے، اب وہ کتنا اس کا ثواب دیں گے روزہ کا، یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اب پانچواں کیا ہے؟ حج۔ پانچواں حج ہے۔ اب حج ہر مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں، ہر مسلمانوں کے اوپر کون مسلمان کے اوپر فرض ہوگا؟ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال ہے اور ساتھ میں صحت مند ہے۔ اگر مال ہے تو انسان دوسروں سے کرا سکتا ہے، اپنے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو دوسرے سے کرا سکتا ہے، لیکن مال رہنے کے ساتھ اور ساتھ میں صحت بھی رہنا ضروری ہے۔ یہ 5 بنیاد اسلام کا ہے۔ یہ کتنا بنیاد ہے؟ 5۔ انہی 5 چیزوں پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی گھر کے تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کا بنیاد ڈالنا پڑتا ہے نا، تو وہ مضبوط رہتا ہے۔ اسی طرح اگر جو مسلمان ان 5 چیزوں کو اچھے سے تھام لے گا وہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیاد اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔